جو قبول پہلے ہے اور ادا بعد میں ہے۔ پروردگار عالم آل محمد کی عزت اور عظمت کے صدقے میں خادمین فرش اعظام خصوصاً سادات عظام کے عزت، رزق، جان، مال، ایمان اور خصوصاً عقیدہ ولایت امیر المومنین میں بے حساب برکتیں عطا فرما۔ پروردگار عالم آل محمد کی عزت اور عظمت کے صدقے میں جتنے مومنین اس فرش عزائے امیر المومنین پر سجدہ مودت فی القربہ ادا کرنے کے لیے حاضر ہوئے، ان سب کی جھولیوں کو اس مجلس کے ختم ہونے سے پہلے اتنی جلدی بھر دے کہ جتنا یہ ولایت علی امیر المومنین پر ایمان رکھتے ہوں۔ سب دعاؤں کی یہی ایک ہی دعا ہے کہ اس شہنشاہ معظم کا ظہور خود اپنے ہی امر سے ہو کہ جو شریک القرآن ہیں، جو خلیفۃ الرحمن ہیں، جو امام الانس والجان ہیں، جو صاحب العصر والامر والزمان ہیں، وہ جو ایک ہی وقت میں مصطفیٰ بھی ہیں، جو مرتضیٰ بھی ہیں، جو مجتبیٰ بھی ہیں، جو سیدہ بھی ہیں، جو سید الشہداء بھی ہیں، وہ حقیقت کلنا محمد، جو مالک یوم جمعہ ہیں، جو حقیقت یوم الجمعہ ہیں، جو امام صلاۃ جمعہ ہیں، وہ مالک روز عید الفطر، وہ صاحب روز عید الاضحیٰ، وہ منتقم یوم عاشوراء، وہ وارث روز غدیر، مالک یوم الدین بن کے خانہ کعبہ کی چھت پر تشریف لائیں اور علم ولایت علی لہرا کر یہ صدا دیں، اشہد ان امیر المؤمنین علی ولی اللہ، علی امیر المؤمنین ادرکنی فی سبیل اللہ، تاکہ دنیا کے ہر منکر ولایت علی کو یہ خبر ہو جائے کہ جیسے علی آدم سے پہلے واجب تھا، بالکل اسی طرح قائم کے آنے کے بعد بھی واجب بھی رہے گا۔ صلوات مل کے تلاوت فرما لیں محمد۔ ساؤنڈ والے بھائی اس کی آواز مجھے نہیں آ رہی، اگر میں چوک کی مجلس میں بار بار آپ کو یہی کہتا رہوں گا کہ اس کو ٹھیک کریں، وہ آواز مجھے واپس آنی چاہیے، میری بھی نہیں سمجھ آ رہی، جملہ ختم کرنے کے بعد آواز نہیں ختم ہونی نہیں چاہیے، تھوڑی اس کی بیس ٹھیک کریں، مجھے اپنی بات آواز واپس ریورس آئے نہیں تو میں اس کو اپنے جملے کے ساتھ متصل کر سکوں گا۔ آغاز میں ایکو اس طرح نہیں کرنی کہ آواز گونجتی رہے، آواز والیوم تھوڑی سی مائک کی آواز کو بڑھا دیں، ایکو تھوڑی کم کریں، مائک کی آواز کو بلند رکھیں تاکہ میری بات آسانی سے ان تک پہنچے، اور یہ جہاں ایک جگہ ٹھیک ہو جائے گا تو میں اشارہ کر دوں گا، اس کے بعد نظر اللہ نیاز حسین سے چھیڑنا آپ نے نہیں، صلوات مل کے تلاوت فرمائیں۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ ایک ایسی صلوات پڑھیں کہ جسے پتہ چلے کہ آپ کسی امام بارگاہ میں موجود ہیں، سڑک پر نہیں، چونکہ یہ ان کریموں کی اپنی مرضی ہے، یہ چاہے تو اپنا ذکر امام بارگاہوں میں کروائیں، چاہے تو جنگلوں میں پہاڑوں میں کروائیں، چاہے تو چوکوں اور شاہراہوں کو ہی امام بارگاہ بنا دیں، تو ارد گرد کے ماحول سے بے نیاز، اب اس گلی سے کوئی گزرے گا تو پھر بھی آپ ادھر دیکھیں گے تو میری تقریر آپ کے اوپر سے گزر جائے گی، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے دیکھنا صرف میری طرف ہے تاکہ جتنی دیر میں فضائل مسائل پڑھوں تو آپ کی توجہ میری طرف ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس مجلس عزا کو تلاوت کرنے کے لیے سورہ مبارکہ الرحمن کی آیت نمبر 33 میں نے بطور سرنامہ کلام تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ آیت پڑھنے سے پہلے میں سادات المومنین سورہ رحمان کے بارے میں وہ مشہور جملہ ایک تشریح کے ساتھ پیش کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ سورہ رحمان کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ عروس القرآن ہے، یہ قرآن کی دلہن ہے، یعنی سورہ رحمان کو قرآن کی سب صورتوں میں سے عروس القرآن کہا جاتا ہے، لیکن زمانہ کبھی بھی نہ جانتا کہ اسے عروس القرآن کیوں کہتے ہیں۔ بندہ آیا مولا صادق کے پاس اور آ کر پوچھنے لگا، مولا یہ سورہ رحمان عروس القرآن کیوں ہے؟ عروس تو دلہن کو کہتے ہیں اور دلہن سجی سجائی ہوتی ہے، تو سورہ رحمان میں ایسی کون سی سجاوٹ ہے کہ یہ میرے دادا علی کے فضائل سے سجی ہوئی ہے؟ علی کے شیعہ ہاتھ اٹھانا
میں جسے فکرہ سمجھ آئے. یہ سورہ رحمان میرے دادا علی کے فضائل سے سجی ہوئی ہے. اسی لیے سورہ رحمان کو نویچہ جی عروس القرآن کہا جاتا ہے. یہ عروس القرآن ہے. ہر آیت ہی اس کی کمال معنی و مفہوم رکھتی ہے. لیکن جو آیت آج میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا, صرف اگر ترجمے میں آپ احباب کی توجہ میرے ساتھ شامل رہی تو پھر تشریح میں اتنا لطف آئے گا کہ مجھے خود بھی پتہ نہیں چلے گا کہ فضائل والا آدھا گھنٹہ کیسے گزرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ مبارکہ الرحمن 33ویں آیت ہے, 27واں سپارہ ہے, اور پروردگار عالم فرما رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض. اللہ فرما رہے ہیں اے گروہ جن و انس, تم زمینوں اور آسمانوں کی قطاروں سے باہر نہیں جا سکتے. ان استطاعتم, کیونکہ تم میں استطاعت ہی نہیں ہے, کیونکہ تم نہ زمینوں کی قطاروں سے باہر جاؤ گے نہ آسمانوں کی قطاروں سے باہر جاؤ گے. یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان. ہاں اگر تم زمینوں آسمانوں کی قطاروں سے باہر جانا چاہو تو ایک ہی طریقہ ہے, اگر تمہارا سلطان چاہے. اگر زندہ باد ہاتھ اٹھائیے گا, ذرا خیرات مانگے گا. الا بسلطان, اس سلطان کی مرضی کے بغیر نہ تم زمینوں کی قطاروں سے باہر جا سکتے ہو نہ تم آسمانوں کی قطاروں سے باہر جا سکتے ہو. پروردگار عالم تو نے صرف انسانوں کے لیے یہ اعلان نہیں کیا, یہ صرف نظر آنے والی مخلوق کے لیے اعلان نہیں, یہ نہ نظر آنے والی مخلوق کے لیے بھی اعلان ہے. اللہ کہتے ہیں انسانوں, تم انسان ہو کر خود کو کیا سمجھتے ہو؟ وہ جن جنہیں میں نے تمہاری نظروں سے اوجھل رکھا, جنہیں میں نے جنگلوں میں, پہاڑوں میں, وادیوں میں, آسمانوں میں, زمینوں میں پیدا کیا, وہ بھی اس زمین اور آسمان کی قطاروں سے باہر نہیں جا سکتے, چونکہ نہ تم میں اتنی استطاعت ہے اور نہ ہی قوم جنات میں اتنی استطاعت ہے. پوچھو اللہ نے کسی اور, اگر ان مجمع میں سے کسی بندے کی نظر بھی ادھر گئی, ابھی جس بھائی نے دیکھا ہے اگر آپ اجازت دیں تو میں انہیں مجمع میں سے اٹھا کے دکھا دوں, کوئی بندہ یہ نہ سمجھے کہ میری نظروں سے اوجھل ہے, چلو میں نہیں بھی دیکھ رہا تو جس عین اللہ کا ذکر ہے وہ تو دیکھ رہا ہے. تو اگر آپ نے ادھر ادھر دیکھا تو پھر میں فضائل جو آدھے گھنٹے والے ہیں وہ 20 منٹ میں بھی ختم کر دوں گا, لیکن توجہ مجھے آپ کی چاہیے. اللہ نے دو ہی مخلوقات ہیں کہ جن کا حساب لینا ہے, ایک جنات ہے اور دوسرے انسان ہیں, چونکہ حساب صرف ان کا ہوگا جنہیں اللہ نے اختیار دیا, جنہیں اللہ نے بولنے کا اختیار دیا, جنہیں اللہ نے سننے کا, سوچنے کا, سمجھنے کا اختیار دیا. بھائی جانوروں کا حساب نہیں ہونا, حشرات الارض کا حساب نہیں ہونا, پرندوں کا حساب نہیں ہونا, حساب صرف ان مخلوقات کا ہوگا کہ جن کے پاس سوچنے, سمجھنے اور عمل میں اختیار رکھنے کی صلاحیت ہے. ان دونوں مخلوقات کو اللہ اعلان کر کے واضح کر رہا ہے, چاہے انسان ہو چاہے جن ہو, بڑی مرضیاں کر لو گے اپنی, تم ستاروں پہ کمندیں بھی ڈال لو گے, تم سورج کا فاصلہ بھی ناپ لو گے, تم سیاروں تک سفر بھی کر لو گے, تم زمین کی گہرائیوں سے معدنیات بھی نکال لو گے, تم میری نعمتوں کے اوپر اپنا تصرف بھی کر لو گے, لیکن پھر بھی اے گروہ جن و انس, تمہارا اختیار محدود ہے. نہ تو تم زمینوں کی قطاروں سے باہر نکل سکتے ہو, نہ تم آسمانوں کی قطاروں سے باہر نکل سکتے ہو, چونکہ تمہارا اختیار محدود ہے. وہ جو تمہارا سلطان ہے وہ لا محدود ہے. زندہ باد ہاتھ اٹھائیے گا, ذرا خیرات مانگیے گا. اگر آپ آغاز میں سوچ میں چلے گئے تو پہلا نتیجہ وصول کرنا بڑا مشکل ہو جائے گا. یا معشر الجن والانس ان استطعتم, آدھا پوائنٹ کو اور کم کیجیے گا. یا معشر الجن والانس ان استطعتم, اے گروہ جن و انس, تم میں استطاعت نہیں. اللہ اگر استطاعت نہیں ہے
تو پھر تو انہیں بتا کیوں رہا ہے؟ یہ انہیں بھی پتا ہے کہ ان کی ایک حد ہے، یہ اس سے آگے نہیں جا سکتے۔ کہ میں نے انہیں صرف ان کی حد نہیں بتانی، میں نے اس سلطان کا تعارف ان کے ذہن میں ڈالنا ہے کہ جس کی اجازت کے بغیر نہ یہ زمین کے اندر جا سکتے ہیں، نہ آسمان میں یہ پرواز کر سکتے ہیں۔ اللہ وہ سلطان کون سا ہے جسے تم نے جنوں کا بھی انسان بنایا، جسے تم نے سلطانوں کا بھی انسان بنایا؟ اب 90% مجمع کا ذہن اس سلطان تک پہنچ چکا ہوگا، لیکن جس طریقے سے میں نے تمہیں باقی 10% کو ساتھ ملا کے لے جانا ہے، تو سید میری نسلوں کے لیے بھی دعائیں کریں گے تو میں شکر گزار رہوں گا۔ وہ سلطان کون سا ہے؟ اس کی نشانی ہے جیسے وہ انسانوں کا حاکم ہوگا ویسے ہی اس کا تصرف جنات پہ ہوگا، جیسے وہ انسانوں کا آقا ہوگا ویسے ہی وہ جنات کا مالک ہوگا، جیسے انسان اس کے تابع فرمان ہوں گے ایسے ہی جنات اس کے تابع فرمان ہوں گے، جیسے اس کی ہیبت انسانوں پر ہوگی ویسے ہی جنوں پر ہوگی، جیسے وہ انسانوں کو ہدایت کر سکتا ہے ویسے ہی وہ جنوں کو ہدایت کر سکتا ہے۔ پروردگار عالم ہم اس سلطان کو کہاں ڈھونڈیں؟ کیا تاریخ میں کوئی ایسا سلطان ملے گا؟ کیا تاریخ میں نہیں ملے گا؟ وہ ضرور ملے گا کہ جس کے لفظ تاریخ دان بھی لکھتے ہیں، جس کے لفظ محدثین بھی لکھتے ہیں، اور جس کی باتوں کو اللہ قرآن میں اکثر کیا کرتا ہے۔ میرے اور آپ کے امیر کائنات مولا مسجد اعظم کوفہ کے منبر ابیض پر نقطہ بائے بسم اللہ کے فضائل بیان فرما رہے تھے کہ بندے نے اٹھ کے سوال کیا، یا علی یہ اللہ نے سورہ رحمان میں کسی سلطان کا ذکر کیا ہے اور اس سلطان کے ساتھ بھی بسم اللہ والا بے لگا کے کہا اللہ بسلطان، اگر اس سلطان کی مرضی نہ ہو تو تم زمین و آسمانوں کی قطاروں سے باہر نہیں جا سکتے۔ علی امیر المومنین کا خطبہ نہج الاسرار کے 40ویں سے لے کے 43ویں صفحے پر بسم اللہ کے ضمن میں ہے، تو جا کر پڑھ لینا۔ علی مولا فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا نقطہ بائے بسم اللہ، انا اللوح وانا القلم وانا العرش وانا الکرسی وانا الاول وانا الاخر وانا الظاہر وانا الباطن، انا الاقطار الارضین السبع وانا الاقطار السماوات السبع۔ علی فرماتے ہیں دنیا والوں سنو، وہ نقطہ بائے بسم اللہ بھی میں ہوں، کیونکہ اول بھی میں ہوں، آخر بھی میں ہوں، ظاہر بھی میں ہوں، باطن بھی میں، لوح بھی میں، قلم بھی میں، عرش بھی میں، کرسی بھی میں، اور زمین و آسمانوں کی وہ ساتوں قطاریں جن کے باہر تم نہیں جا سکتے، ان کا سلطان بھی میں۔ آپ سب سلامت ہو۔ جو بندہ خالی ایسے ہی بیٹھا ہے، جو ایسے ہی بیٹھا ہے، اسے کیا پتہ فضائل کے امیر کے حیدری۔ بڑی توجہ ہے، میرا مولا کو سلامت ہے۔ اچھا میں خالی شیعوں میں بیٹھا نہیں پڑھا، ارد گرد ہمارے شیعہ، سنی، وہابی، دیوبندی سارے فرقوں کے احباب موجود ہیں۔ غیر ذمہ دارانہ گفتگو کا میں عادی نہیں، میں اپنے مولا کا جو فضائل پڑھوں اس کے لیے اپنی کتاب کے حوالے کی ذمہ داری ہے میری، قرآن سے دلیل دینا اس کی ذمہ داری ہے میری۔ ایسا سلطان ہو جو جیسے انسانوں پر تصرف رکھے ویسے ہی جنوں پر تصرف رکھے۔ جو بندے پیچھے گھبرائے کہ رات کے 11:15 بجے یہ میاں میر کے چوک میں بات کون سی شروع ہو گئی، تو پھر آدھا گھنٹہ نہیں، جو بندہ گھبرائے گا اسے آدھا گھنٹہ لگے گا گھنٹے کے برابر، اور جو بندہ خوش ہوگا اسے پتہ بھی نہیں چلے گا، وقت 30 سیکنڈ کی طرح گزر جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ احقاف آیت نمبر 29۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ۔ اللہ قرآن میں سورہ احقاف میں آیت نمبر 29 میں ارشاد فرما رہا ہے، محمد قوم جنات میں سے ایک گروہ نے آ کر آپ سے قرآن سنا۔
ہاتھ اٹھانا خیرات مانگنا جسے فکر سمجھ آئے بھائی نہ مجھے اس جملے پر داد نہیں چاہیے خدا کی قسم داد نہیں چاہیے اگر بندے قرآن کے ترجمے سے اتنی لطیف آیت سن کر بھی نہیں بولے تو پھر وہ خطابت کے جملے پہ نہ بھی داد دے جس نے اللہ کے کلام پہ نہیں دی وہ محمد علی گرے کے کلام پہ داد دے لے گا تو کون سی بڑی بات ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ قوم جنات میں سے چند بندے نفر من الجن کچھ آئے گروہ کی صورت میں اور مصطفیٰ انہوں نے آپ سے قرآن سنا یستمعون القرآن فلما حضروه قالوا انصتوا فلما قضي ولوا الى قومهم منذرین اور قرآن سن کر وہ ایک دوسرے سے کہنے لگے اب ہم واپس اپنی قوم میں جائیں گے اور انہیں بھی ڈرائیں گے اس کا مطلب مصطفیٰ کا اختیار ہے کہ جو وہ پڑھے اسے جن اپنی زبان میں سنے ہاتھ اٹھانا خیرات مانگنا جسے فکر سمجھ آئے بھائی نہ جن بندوں کو پہلا نتیجہ سمجھ نہیں آیا تھا میں ان کے لیے دلیل دینے کے لیے آیت پڑھ رہا ہوں مصطفیٰ کا یہ اختیار ہے سید علی رضا صاحب کے اللہ کے رسول جب قرآن پڑھیں تو وہ جنوں کو اپنی زبان میں سمجھ بھی آئے اور ان پر اتنا اثر ہو مصطفیٰ کے قرآن پڑھنے کا کہ وہ جائیں اور جا کر کہیں کہ ہم اپنی قوم کو بھی مصطفیٰ کا پڑھا ہوا قرآن سنائیں گے بڑے سیانے جن تھے جنہیں محمد سے سن کے ہی سمجھ آئے ہاتھ اٹھانا خیرات مانگنا جسے فکر سمجھ آئے بھائی بڑا زیرک مجمع میرے سامنے ایک دفعہ ذرا سارے سر اٹھانا بھائی کئی بندوں کو محمد کا پڑھا ہوا انسان ہو کے بھی سمجھ نہیں آیا کئی جن ہو کر بھی سمجھ گئے کہ محمد جو قرآن پڑھ رہا ہے اسے آگے تک پہنچانا ہے اور اس پر ایمان بھی لانا ہے لیکن اب ذرا آ جانا سورہ جن کی پہلی آیت یہ جو ابھی میں نے پڑھی یہ تھی سورہ احقاف 26ویں سپارے کی آیت 29واں سپارہ سورہ جن میں پہلی آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اوحی الی انہ استمع اللہ فرما رہے جنات نے آ کر قرآن سنا اور پھر وہ کہنے لگے انا سمعنا قرآنا عجبا ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہم نے ایک عجیب قرآن سنا نہ جا کر سورہ جن کی پہلی 2 آیات پڑھ لینا تو اللہ نے یہاں پہ کیا لکھا وہی جو سورہ احقاف میں فرما رہا تھا ہو سکتا ہے ذرا آج کی مجلس کا انداز تھوڑا سا مختلف ہو جائے اور جن بندوں کو رمضان میں روزے رکھ کے افطاری کر کے اور ارد گرد تراویح پڑھنے کے بعد بھی جنات کا نام سن کے ڈر لگے وہ بندے نہ بولے لیکن جن کا علی مولا ہے جو بہادر امام کے ماننے والے ہیں وہ بندے فضائل سن کر اتنا ضرور خوش ہوں گے جتنا خوش ہونے کا حق ہے ورنہ قرآن کی دونوں آیتیں یہی منبر پر سامنے لاؤ قیامت تک دونوں آیتیں لکھ کر میں انتظار کروں گا کہ کس کی تفسیر کون کہاں سے لے کر آتا ہے پہلے جن آئے انہوں نے محمد سے قرآن سن کے کہا ہم نے صرف قرآن سنا ہے ہم اپنی قوم کو بھی جا کے سنائیں گے سورہ جن میں جو قوم جنات کا گروہ آیا انہوں نے کہا سمعنا قرآنا عجبا ہم نے ایک عجیب قرآن سنا یہدی الی الرشد فآمنا به ولن نشرک بربنا احدا جو صرف سنائی نہیں دے رہا وہ ہدایت کرتا ہوا نظر بھی آ رہا ہے اب ہم ایمان لے آئیں گے ولن نشرک بربنا احدا اور رب کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں ٹھہرائیں گے پتہ چلا پہلے جو قرآن سنا تھا وہ محمد پڑھ رہے تھے اب جو انہوں نے قرآن دیکھا وہ صرف سنائی نہیں سامنے دکھائی ہاتھ اٹھانا ہاتھ اٹھانا ہاتھ اٹھانا ہاتھ اٹھانا خیرات مانگنا نہ ان دونوں آیتوں کا نتیجہ مولا آپ کو صدر سلامت رکھے بادشاہ بھائی اگر آیات پہنچ نہیں ہے تو میں اگلا فکرہ بڑی جلدی پہنچانے لگا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا اس کا مطلب یہ جو ہدایت کرتا ہوا نظر آنے والا قرآن ہے اس کی ہدایت میں اتنی تاثیر ہے کہ جن بھی کہہ رہے ہیں ہم ایمان لے آئیں گے اللہ پر
اور اس کے ساتھ اب ہم کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے. ایک قرآن انہوں نے صرف لفظوں والا سنا, دوسرا قرآن انہوں نے ہدایت کرتا ہوا دیکھا, جس کی ہیبت دیکھ کر انہوں نے شرک سے ہمیشہ کے لیے توبہ کر لی. لیکن اس قرآن کی نشانی سورہ جن نے بتائی, سمعنا قرآناً عجبا, یہ ایک عجیب قرآن ہے. پہلے تو محمد صرف لفظوں میں پڑھتے تھے, اب وہی لفظ ایک جسم کی صورت انہیں دکھائی دیتے ہیں. اس کا مطلب پہلے انہوں نے صامت قرآن سنا, اب انہوں نے ناطق قرآن سنا. پہلے انہوں لفظوں میں نظر آ رہا تھا, اب انہیں بدن میں چلتا پھرتا نظر آ رہا تھا. بندے نے مولا صادق سے پوچھا, مولا وہ عجیب قرآن کون سا ہے جو جنوں کو ہدایت کرتا ہوا نظر آ رہا تھا؟ فرمایا وہی جنوں کو عجیب لگ رہا تھا جو خیبر میں مسلمانوں کو مظہر و لاجواب میرا مولا آپ کو صلی اللہ سلامت ہے. آباد رہے, آپ ہمیشہ سے آباد رہے. جب سامعین اتنے بیدار ہوں تو پھر نیا نقطہ پڑھنے کا دل بھی کرتا ہے. اچھا ایک فرمائش بھی ہے معاف کیجیے ازادار کی, لیکن اس سے پہلے ایک جملہ میں پڑھنا چاہتا ہوں اور اس کے بعد وہ فرمائش میں پوری کرنے لگوں, اگر آپ کی اجازت ہو اور آپ کی سماعت بیدار ہو. اچھا جملہ سننے کے بعد آپ دوبارہ ایسے نہ بیٹھ جائے گا, یہ چہرہ وقت کے ساتھ ساتھ کھلے تو مجھے پتا چلے کہ میں نے فضائل کی منزل کتنی آپ کے لیے بیان کرنی. چونکہ امیر کائنات جس شہنشاہ کی شہادت کی مجلس میں آپ آج بیٹھے, وہ شہنشاہ فرماتے ہیں کلام کرو لوگوں کی عقلوں کے مطابق. اچھا ایک لطف والی بات ہے, امیر کائنات فرماتے ہیں کلام کرو لوگوں کی عقلوں کے مطابق. بندوں کی جتنی معرفت تمہیں کلام کرنے والوں کو محسوس ہو, ان سے اتنا ہی کلام کرو, اس سے زیادہ ان سے بات نہ کرو, کیونکہ بندے علی کو مانتے ہیں اپنی عقل کے مطابق. ہاتھ اٹھانا خیال مانگنا جسے بھی طرح سمجھ آئے, کیونکہ بندوں نے علی کو وہ نہیں مانا جو اللہ نے بتایا, بندوں نے علی کو وہ نہیں مانا جو مصطفیٰ نے بتایا, بندوں نے علی کو وہ نہیں مانا جو خود علی نے بتایا. بندے اپنی جمع تفریق میں لگے رہے, علی کہاں آئے کہاں نہ آئے, علی کا نام نماز میں لو روزے میں نہ لو, حج پہ لو زکات پہ نہ لو. یاد رکھنا مجمع اپنوں کا ہو مجمع خیروں کا ہو, یہ مصطفیٰ کی سنت ہے. ہر جگہ علی حق کہنا ضروری ہے. بندوں نے علی مولا کو مانا اپنی عقل کے مطابق, بندوں نے کہا علی چوتھا خلیفہ ہے اپنی عقل کے مطابق, بندوں نے کہا علی پہلا امام ہے اپنی عقل کے مطابق, بندوں نے کہا علی جنگجو ہے اپنی عقل کے مطابق, بندوں نے کہا علی سے بڑا عالم کوئی نہیں اپنی عقل کے مطابق, بندوں نے کہا علی سے بڑا قاضی کوئی نہیں. سب نے علی کو قاضی مانا اپنے مفاد اور عقل کے مطابق, اور جن کی عقل بالکل ختم ہو گئی انہوں نے کہا ہو نہ ہو علی وہ ہے, ہو نہ ہو علی وہ ہے. کیونکہ ہر کوئی اپنے ذہن کے مطابق علی کو مان رہا تھا. اب مجھے سمجھ آئی مولا نے کیوں فرمایا بندوں سے کلام کرو ان کی عقلوں کے مطابق, کیونکہ علی سمجھ نہیں آ سکتے, کیونکہ میرے شہنشاہ فرماتے ہیں میں علی وہ ہوں جو عقلوں میں آ سکتا ہی نہیں. میرا مولا آپ کو صلاح سلامت رکھے. تشریف رکھیے جی, ذرا بیٹھیے ورنہ سارا مجمع اس طرف زیارت کر کر کے تھک جائے گا. ایک دفعہ آپ نے میری طرف دیکھنا ہے حیدری, کیونکہ میں ذہنوں میں سما سکتا ہی نہیں, میں عقلوں میں آ سکتا ہی نہیں. جن بندوں کے چہروں پر ہوائیاں اڑی ہوئی نظر آ رہی ہیں, یا ماحول کی وجہ سے یا لہجے کی وجہ سے یا خطاب کی وجہ سے یا شب کی وجہ سے یا صبح سے تھکاوٹ کی وجہ سے, وجہ جاننا میرا کام نہیں. چونکہ علی کے فضائل میں
چہرہ چہرہ نہیں والدین کے کردار کا اشتہار ہوا کرتا ہے. اسی لیے چہرے کو اتنا خوبصورت بنا کے بیٹھنا تاکہ پتہ چلے وجہ اللہ کا اگلا فضائل کیسے آ رہا ہے. لوگوں سے کلام کرو ان کی عقلوں کے مطابق. جو خیبر میں مسلمانوں کو مظہر العجائب لگتا ہے اسی کو دیکھ کے جن کہتے ہیں اِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا, قرآن انہوں نے پہلے بھی سنا مگر آج ایک عجیب قرآن سنا. یہ عجیب صرف خیبر میں نہیں لگا, یہ عجیب صرف ہدایت کرتا ہوا نہیں لگا, یہ اتنا عجیب لگا مسلمانوں کو. جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ جن سے برادران اہل سنت بھی کثیر تعداد میں حدیث لیتے ہیں, عبداللہ بن عباس کہتے ہیں مدینے کی ان گلیوں سے غازی کا بابا گزر جاتا تھا جو آگے سے بند ہوتی تھی. سلامت رکھے. یا تو تم میاں میر کے چوک میں آئی نہیں یا پھر میرا فکرہ تم پر پہنچا ہی نہیں. مدینے کی بند گلیوں سے غازی کا بابا گزر جاتا تھا. بندے سوچ کے حیران ہو جائیں گے یہ علی کا معجزہ ہے کہ سامنے دیوار ہو اور علی مولا دیوار کے اندر سے ایسے گزر جائے گا. بھائی جو معراج پر مصطفیٰ کے پہنچنے سے پہلے اس سے ہاتھ ملانے کو تیار ہو زندہ باد ہاتھ اٹھائیے گا, ذرا خیرات مانگیے گا, میری طرف دیکھنا ہے ادھر ادھر نہیں. وہ علی مظہر العجائب, وہ علی حلال مشکلات, وہ علی دافع البلیات, وہ علی ولی الحسنات, وہ علی میرا کریم امام. کیوں؟ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں ایک دن اسی طرح مدینے کی ایک بند گلی میں سے ابو طالب کا بیٹا گزرا. 3 دن علی واپس نہیں آئے. تیسرے دن مغربین کی نماز کے وقت سلمان کا چہرہ اترا ہوا تھا. ابو ذر کو دیکھتا ہے, کبھی ابو ذر سلمان کو دیکھتا ہے. 2-3 بندے مسجد نبوی میں ایک دوسرے کو بازو مار کے کہہ رہے اب نہیں آئے گا, اب نہیں آئے گا. سلمان نے اللہ کے رسول کو دیکھا. سلمان کو ان کے ہنسنے پر حیرت نہیں ہوئی. سلمان نے دیکھا رسول مطمئن بیٹھے. اللہ کے رسول کو مطمئن دیکھا. اللہ کے رسول نے آنکھوں ہی آنکھوں میں سلمان محمدی کو کوئی پیغام محمدیت دیا. اچھا اگر میرے سماعت اس کیمرے سے پیچھے بھی ایک دفعہ اوپر چلا جائے تو میں اگلا فکر رکھوں. منا اہل بیت کو مالک اہل بیت نے کوئی پیغام دیا. زندہ باد ہاتھ اٹھانا, ذرا خیرات مانگنا جسے فکر سمجھ آئے. سلمان محمد مصطفیٰ کی مسکراہٹ دیکھ کے ایک دفعہ مسکرانے لگے کہ یہاں مسجد کے صدر دروازے سے صدر الاسلام کے سینے پر روشنی کا پرچم بلند کرنے والا علی اس طرح سے ظاہر ہوا. میرے مولا کے زرہ پر چنگاریوں کے نشان تھے اور ذوالفقار سے سیاہ رنگ کا لہو ٹپک رہا تھا. ایک دفعہ بندوں نے حیران ہو کے پوچھا یا رسول اللہ 3 دن علی کیوں نہیں آئے, جسے 20-25 منٹ پہلے پڑھی ہوئی آیت یاد ہے یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان. وہ بندہ محمد مصطفیٰ کی حدیث کا اگلا ٹکڑا سنیں. اللہ کے رسول فرماتے ہیں سنو میرے عزت والے صحابہ, میرا بھائی علی فاتح بدر احد خندق خیبر آج ایسی نصرت اسلام کرنے کے لیے ایسے مقام پر گیا تھا کہ وہ مقام تمہاری عقلوں سے بڑا بعید ہے. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ جو چیز ہماری عقلوں سے بعید ہے وہ آپ کی تو ہتھیلی کی طرح سامنے ہے, بتائیے نا آپ کا سگا
کہ وہ دیکھنے آئے تھے علی لڑتا کیسے. ایک موقع نہیں, بیر العلم کی جنگ آپ نے سنی ہوگی, بچوں نے بھی بزرگوں نے بھی. کنویں میں جا کر علی مولا نے جنات کو مارا, اور وہ جنات عام نہیں, ودم ولا یغوث و یعوق و نصر, وہ قوم نوح کے دور کے جنات تھے جنہیں علی مولا نے بیر العلم کی جنگ میں جا کر مارا. اچھا دو جملے سن جو چھوٹے بچے بیٹھے. بیر العلم وہ مقام ہے جہاں پر ایک کنواں تھا, بیر کہتے ہیں کنواں, بیر العلم علم کے مقام کا کنواں. اللہ کے رسول صحابہ کا کاروان لے کے گزر رہے تھے کہ قافلے کا پانی ہو گیا ختم. پیاس سے مصطفیٰ کے جانثاروں کی زبانیں منہ سے باہر آنے لگی. اللہ کے رسول نے کہا کون ہے جو انہیں ہلاکت سے بچائے؟ اگر آپ نے یہ جملہ سنا, میں بیر العلم نہیں پڑھنے لگا, صرف دو جملے پڑھنے لگا. بندہ مجلس سے اٹھا کہ یا رسول اللہ پانی لانا ہے, یہ تو میں کر ہی سکتا ہوں. ڈول پکڑا, رسی پکڑی, سیدھا کنویں کی طرف. جو ہی کنویں میں ڈول ڈالا, اندر سے فدا و یغوث و یعوق اور نصر. اچھا جا کر قرآن کی تفسیر بھی پڑھ لیجئے گا, سورہ نوح میں ان چاروں جنوں کا ذکر ہے, ودم ولا یغوث و یعوق و نصر. اس میں سے 3 مرد ہے, ایک عورت ہے. یہ اسی بیر العلم کی کنویں میں رہتے ہیں. انہوں نے رسی کاٹی, ڈول گرا اندر. جو ہی ڈول اندر گرا, اندر سے ایک دفعہ چنگاریاں باہر آئی. یہ جو پانی لینے گئے تھے واپس آئے, کہا یا رسول اللہ نہیں, کوئی اور جائے. 3-4 بندے مختلف اپنے اپنے دور میں گئے, اسی طرح وہی واقعہ ہوا, رسی کٹی, ڈول گرا, چنگاریاں نکلی, ڈر کے واپس آ گئے. آ کے کہنے لگے یا رسول اللہ ہم سے نہیں ہوگا, اسے بھیجے جسے ہمیشہ بھیجتے. زندہ باد, ہاتھ اٹھانا, خیرات مانگنا, جسے بھی سمجھ آئے بھائی, یا رسول اللہ اسے بھیجے جسے ہمیشہ بھیجتے تھے. اچھا اگر آپ کہیں تو میں جنات پہ 2 گھنٹے بھی پڑھ لوں. خیمہ سادات میں قبلہ علامہ ضمیر اختر نقوی صاحب جب عشرہ ثانی پڑھتے تھے تو 20 محرم کو وہ جنات سے منسوب جناب ظافر جن کے مصائب کے ساتھ ایک مجلس پڑھتے تھے, اور پھر ان کے لاہور چھوڑنے کے 10-12 سال کے بعد مجھے کہا گیا کہ جنات کی مجلس پڑھنی. تو مسلسل 3 سال وہ جنات والی مجلس بھی میں نے پڑھی ہے. مجھے کہیں گے تو میں جو جنات سے ان شہنشاہوں کا تعلق ہے کہ وہ ان کے تابع فرمان کیسے ہیں, وہ ان کے باغی کیسے ہیں, ان کا ان پہ تصرف کیسے ہے, کم از کم کل اس وقت تک میں حقیر سے طالب علم ہونے کے ناطے اس موضوع پر گفتگو کر سکتا ہوں. لیکن ابھی ایک جملہ میں نے آپ کو سنانا ہے. وہاں ودا بھی تھا, وہاں یعوق بھی ہے, وہاں یغوث بھی ہے, وہاں نصر بھی ہے. علی امیر المومنین کو اللہ کے رسول نے آنکھوں ہی آنکھوں میں کچھ کہا. علی مولا نے ایک ہاتھ میں رسی لی, ایک ہاتھ میں ڈول لیا, لیکن پیچھے بندے کھڑے پریشان تھے. علی نے رسی ڈول کے ساتھ باندھی کیوں نہیں؟ جو ہی کنویں کے قریب علی مولا گئے, اسی طرح چنگاریاں باہر نکلنا شروع ہوئی, اور علی مولا نے رسی ایک طرف پھینکی. کہ علی نے رسی تو پھینک دی ہے, اب پانی کیسے آئے گا؟ علی ڈول لے کے خود ہی کنویں میں اتر گیا. مولا ڈول لے کر خود ہی کنویں میں اتر گئے. نا ایک دفعہ ذرا سارے میری طرف دیکھنا, جن کس سے بنتے ہیں؟ آگ سے. کنویں میں کیا لینے علی مولا گئے؟ پانی. یعنی آگ بھی وہاں ہے, پانی بھی وہاں ہے. نہیں چاہیے مجھے نہیں پتا میاں میر کے چوک میں بندے کی زندگی 75 سال ہے یا پھر 8 سال کا بچہ میرے سامنے ہے. زندگی میں یہ فکرہ کسی سے سنا ہو تو میرا قتل معاف ہے, پہلی دفعہ سنو تو اتنی دعا کرنی ہے جتنا میرا حق ہے. 10 محرم 61 ہجری شہزادہ علی اکبر عقاب کی زین پر بیٹھ کر 9 لاکھ کے سامنے آئے اور رجز پڑھ کے کہتے ہیں اس سے لڑنے آئے ہو, یاد رکھنا میں اس کا پوتا ہوں جو پانی لینے کے لیے آگ میں اتر گیا. میرا مولا تمہیں سلامت رکھے, آباد رہے, یہ حق سماعت ہے. میرا مولا تمہیں سلامت رکھے. مل کے بولو ہے
फी सबीलिल्लाह, मैं उसका पोता हूँ जो पानी लेने के लिए एक नहीं भरी पड़ी है किताबें अली अमीर अल मोमिनीन की जिन्नात से जंगों। अच्छा, अली अमीर अल मोमिनीन एक दफा ग़ज़वा नखीला लड़कर बस ये फरमाइश, और मैं बिल्कुल 5 से 7 मिनट के अंदर जिक्र मसाइब शुरू करके मैं इजाजत लेने लगा। अली मौला ग़ज़वा नखीला जीत कर वापस आ रहे थे मदीने। ये खैबर और हुनैन की जंग के दरमियान का वाक़या। ग़ज़वा नखीला जीत कर अली अमीर अल मोमिनीन वापस आ रहे थे। एक मकाम है जिसका नाम है कसरुज़ ज़हब। कसर कहते हैं महल को, ज़हब कहते हैं सोने। वहाँ सोने का एक महल था, वहाँ बड़े नफीस लोग जो इस्लाम ला चुके थे वो बसते थे। अली मौला ने कसरुज़ ज़हब के बाहर खैमे लगाए। अली अमीर अल मोमिनीन की फ़ौज जिसमें सहाबा मोहम्मद की कसीर तादाद थी, उस मकाम में कसरुज़ ज़हब पे मौजूद के 6 बंदों का वफ़द आया अब्दुल्ला बिन हबाब की क़यादत में। बंदे ऐसे सुनेंगे जैसे सुनने का हक है। अब्दुल्ला बिन हबाब की क़यादत में 6 बंदों के वफ़द ने आकर अली मौला के खैमे के बाहर का इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्स अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। अली मौला ने फरमाया सवालियों वाली आयत पढ़ ली है तो अब्दुल्ला बिन हबाब जल्दी अंदर आओ। आके कहते या अली आपको मेरा नाम पता है? क्या तेरा नाम भी पता है, तेरे बाप का भी पता है, तेरे दादा का भी पता है, तेरे परदादा का भी पता है, तेरे बेटे का भी पता है, तेरे पोते का भी पता है, तेरे आने वाले परपोते का भी पता है। अब्दुल्ला बिन हबाब कहते या अली फिर तो आप हमारी मुश्किल से भी वाकिफ होंगे। कहाँ मुश्किल कुशा हूँ इसीलिए इस मकाम पर बैठा हूँ, वरना इतना तवील कयाम मैंने नहीं करना था। ये मेरे साथ जितने बशर हैं ये थक गए हैं, मैं नूर हूँ ना, मैं अपने भाई मोहम्मद की तरह थकता हूँ ना। मुझ पर जिंदगियों का इत्तलाक है ना, मुझ पर इस्म का इत्तलाक है ना, हम पर बचपन आती है ना, हम पर जवानी न बुढ़ापा। ये हम तुम्हारे सामने हैं ताकि तुम्हें पता चले जिंदगी गुजारने की बात है बशरियत में कैसे है। बताओ अब्दुल्ला बिन हबाब अपनी मुश्किल को बयान करो ताकि मैं अली उस मुश्किल को हल करूं। क्या या अली ये मकाम कसरुज़ ज़हब पर हमारा महल है, हम पुरअमन जिंदगी गुजार रहे थे कि 50,000 जिन्नात ने हमारे इस इलाके पर कब्जा कर लिया है। उनका एक सरदार है जो अजदहा की सूरत में इस कसरुज़ ज़हब के महल में रहता है। ये हमारी औरतों को तंग करते हैं, हमारे बच्चों को मारते हैं, हमारा रोजगार तबाह हो गया है, हमारी तिजारत खत्म हो गई है। या अली हम चाहते हैं आप जो लश्कर के साथ जंगे नखीला जीत के आ रहे हैं तो मदीना जाते जाते रास्ते में जरा कसरुज़ ज़हब को भी फतह करते जाएं। अली मौला फरमाते हैं अब्दुल्ला बिन हबाब ये तुम्हारे कसरुज़ ज़हब के 50,000 जन्नत अली के अमरे कुल के आगे कुछ भी नहीं। लेकिन अली ने मोहम्मद से वादा किया है जब तक वो नहीं कहेंगे मेरी जुल्फ़िकार बाहर नहीं आएगी, जब तक वो हुक्म नहीं देते मुझ अली की तलवार बाहर नहीं आती। हिलजुल से अच्छा मेरी तरफ देखें ताकि मैं फिक्र पढ़ूं, वरना मैं ये जंग पढ़ने से पहले फिक्रा इसी मकाम पर खत्म करके आपसे इजाजत ले लूंगा। अली मौला ने कहा अब्दुल्ला बिन हबाब अगर चाहते हो मैं कसरुज़ ज़हब में उन 50,000 जिन्नों से लड़ूं तो मदीने जाओ, मेरे आका मोहम्मद से कहो वो तुम्हें तहरीरी इजाजत लिख कर दे दे, प्रोटोकॉल्स को फॉलो करते हुए मेरे पास आओ तो अली तुम्हें अपने जुल्फ़िकार के जौहर आज उन 50,000 जिन्नात पर दिखाए। हाथ जोड़ के कहता है या अली आप रहबर, आप पेशवा, आप रहनुमा, आप मालिक, आप लीडर, आप हुज्जतुल्लाहिल कुबरा, आप आयतुल्लाहिल उज़्मा, आप ही कुदरतुल्लाह, आप ही मशीयतुल्लाह, आप ही जंगुल्लाह, आप ही ऐनुल्लाह, आप ही शफ़क़तुल्लाह, आप ही नफ्सुल्लाह, आप ही वजहुल्लाह, आप ही जद्दुल्लाह। या अली आप ही फैसला कीजिए, मैं इतनी दूर मदीने में सैकड़ों मील का सफर करके जाऊंगा फिर वापस कैसे आऊंगा? इतनी देर में तो हमारी बस्ती जिन खा जाएंगे। अली फरमाते हैं तुझे मोहम्मद की दीद का शौक है? कहते हैं बिल्कुल, तो जाओ कागज लाओ कलम लाओ। इसने किरतास और कलम अली के हवाले किया। अली मौला ने लिखना शुरू किया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना फतहना लक फतहम मुबीना। या रसूल अल्लाह आप पर दरूद और सलाम के बाद आपका सगा भाई अली ये लिख रहा है हम नखीला की जंग जीत कर आफियत से वापस आ रहे हैं कि कसरुज़ ज़हब के मकाम पर अब्दुल्ला बिन हबाब 6 बंदों का वफ़द
خط لے کر میرے پاس آیا. ان کی خواہش ہے کہ میں ان کے علاقے میں 50,000 باغی جنات کا سر قلم کروں. مجھے آپ کی اجازت درکار ہے. فقط آپ کا پیارا علی. اچھا جن بندوں کو یہ فکر ہے کہ مجھے پیاس لگی ہے, مجھے پسینہ آ رہا ہے, مجھے گرمی لگ رہی ہے, اب آپ کو اتنا بولنا پڑے گا کہ کم از کم موسم تو گرم ہو گیا. اب میں دیکھنا چاہتا ہوں آپ کو داد دے کے پسینہ آنا چاہیے. اگر اگلے جملے پر داد دے کے آپ کو پسینہ نہ آیا تو میں نے یہ جملے یہیں پر ختم کر دیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیا کہا؟ جاؤ اور یہ خط محمد مصطفیٰ تک لے جاؤ. کہا یا علی یہ خط میں کیسے لے کے جاؤں؟ مدینہ کم از کم یہاں سے تیز رفتار گھوڑے پر بھی 6 دن کی مسافت ہے. علی مولا نے لشکر میں ان بندوں کو دیکھا جو گھوڑوں سے بھی تیز بھاگتے تھے. زندہ باد. ہاتھ اٹھانا, خیرات مانگنا. جنہیں فکر سمجھ آئے بھائی, جو بندہ پیچھے تک چھپ کر کے بیٹھا ہے نا, یقیناً 17 رمضان وہ مجلس میں تو آیا ہے مگر گھر سے کچھ اور سوچ کے آیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے علی مولا نے کہا عبداللہ بن حباب ادھر آؤ, یہ خط لو, یہ مصطفیٰ کا خط ہے, اسے امامے میں رکھو. عبداللہ بن حباب نے خط امامے میں رکھا. علی مولا نے اپنے دستے ید اللہ کو اٹھایا, اس ہاتھ کو اٹھایا جس نے ابو البشر کو خمیر کیا, اس ہاتھ کو اٹھایا جس نے نوح کی کشتی پار لگائی, اس ہاتھ کو اٹھایا جس نے ابراہیم کو آگ سے نجات دی. عبداللہ بن حباب کی آنکھوں پر علی مولا نے ہاتھ رکھا. عبداللہ کہتا ہے جو ہی میں نے آنکھیں کھولی سامنے قصر صاحب نہیں, سامنے شہر یثرب تھا اور محمد کی آواز آ رہی تھی, ام سلمہ دروازہ کھولو, میرے علی کا قاصد آ رہا. زندہ باد. بولنا 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 جس کا علی امام حیدری. علی امیر المومنین ادرکنی فی سبیل اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ام سلمہ دروازہ کھولو, علی کا قاصد آ رہا ہے. عبداللہ بن حباب کہتا ہے میں نے جو ہی آنکھیں کھولی میرے سامنے در دولت محمد مصطفیٰ تھا. میں نے کہا یا اللہ تیرا شکر ہے جسے اویس نہیں مل سکا, مجھے علی نے آج اس سے ملا دیا ہے. نبیوں کے سلطان نے عبداللہ بن حباب کے ہاتھ سے علی کا خط لیا. مقتل کی نہیں, تاریخ کی نہیں, 1 نہیں, 3 نہیں, 4 نہیں, 5 کتابوں کے حوالے کا ذمہ دار میں. علی مولا کا خط کبھی مصطفیٰ ہونٹوں سے لگاتے ہیں, کبھی آنکھوں سے لگاتے ہیں, کبھی چہرے پر ملتے ہیں, پھر سینے سے لگاتے ہیں. علی مولا کا خط نبیوں کے سلطان نے عبداللہ بن حباب کو سمجھانے کے لیے پڑھنا شروع کیا, ورنہ محمد اور علی کا تعلق ایسا ہے ان خطوں کی کتابت کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ انا و علی من نور واحد. چہروں کو کھلانا میں خط پڑھنے لگا ہوں. رسول اللہ خط پڑھ کے کہتے بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا علی آپ نے اجازت لی ہے. اسی خط کی دوسری طرف کو علی کے بڑے بھائی نے پلٹایا, پھر اپنے اس انگلی کو اٹھایا جس سے مصطفیٰ چاند کو 2 ٹکڑے کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر نبیوں کے سلطان نے لکھا نصر من اللہ و فتح کریم. یا علی آپ کے لیے فتح ہے, آپ کے لشکر کے لیے فتح ہے, اور آپ کو ماننے والوں کے لیے فتح ہے, کیونکہ فتح لشکر یا علی امیر المومنین مدد. یا علی آپ نے اجازت مانگی ہے کہ 50,000 جنوں سے آپ اکیلے لڑیں. میں محمد حکم دے رہا ہوں صرف 50,000 کو نہیں مارنا, ان کے سردار جو اژدہا کی صورت میں رہتا ہے اس کا بھی سر قلم کر دیجئے. آپ کا بھائی محمد مصطفیٰ, اللہ کے رسول نے اللہ محمد رسول والی مہر اٹھائی, اسی خط پر لگائی. عبداللہ بن حباب کے امامے میں خط واپس رکھا, کہنے لگا یا رسول اللہ آ تو گیا ہوں, واپس کیسے جاؤں گا مجھے نہیں پتا. شیعہ کون ہے, سنی کون ہے, یہاں وہاں بھی
سلامت ہو. اچھا اگر میں 40 منٹ فضائل پڑھنے کے بعد وہ جو 40 منٹ میں نے پڑھا ہے اگر ایک ہی دفعہ جملے میں اس کا امتحان آیا تو آپ نے وہ امتحان پاس کر لیا تو میں منبر کی بلندیوں سے آپ کو کروں گا سلام. وہ بس امتحان میں لینا نہیں, وہ آئے گا اور خطبہ خود گزر جائے گا اور چہرے اور اٹھے ہوئے ہاتھ بتا دیں گے کہ 40 منٹ کی مجلس کس کے ذہن میں محفوظ ہے. عبداللہ بن حباب کہتا ہے میں نے آنکھیں کھولی, سامنے مدینہ نہیں علی کا خیمہ ہے اور علی مولا اصحاب کو کہہ رہے باہر آؤ, عبداللہ بن حباب کا استقبال کرو. کہ یا علی اب استقبال کیوں کرنا ہے؟ کہ گیا تھا تو عام بندہ تھا, اب محمد کا پیغام لا رہا ہے. زندہ باد ہاتھ اٹھانا خیرات مانگنا جسے کیا سمجھ آئے. گیا تھا تو عام بندہ ہے, اب آ رہا ہے تو مصطفیٰ کا پیامبر بن کے آ رہا ہے. اسی لیے عبداللہ بن حباب کا احترام واجب ہے. علی مولا نے خط لیا, محمد مصطفیٰ کا جوابی خط مسکرا کے پڑھا, خط کو سینے سے لگایا. علی مولا اندر گئے, ہاتھ میں اپنی ذوالفقار اٹھائی. ذوالفقار, چلو کسی دن میں ایک پورا گھنٹہ آپ کو صرف یہ بتاؤں گا کہ یہ ذوالفقار ہے کیا, یہ ذوالفقار بنی کیسے, یہ ذوالفقار آئی کہاں سے, یہ ذوالفقار کرتی کیا تھی, اور اس ذوالفقار کے لیے علی اور علی کے بیٹوں کے فرامین کیا ہے, اور اس ذوالفقار کا ذکر اللہ نے جو قرآن میں کیا ہے تو کیوں کیا ہے. مگر وہ امتحان آنے والا ہے جو پچھلے پورے 40 منٹ جو تمہارے ذہنوں میں محفوظ ہیں, اگر تو وہ محفوظ ہیں تو ابھی ایک لمحے میں میرے سامنے آنے والے ہیں. علی مولا نے 6 بندوں کو ساتھ لیا, ایک کا نام عمار ہے, ایک کا نام ابو ذر ہے, ایک کا نام زید بن حارثہ ہے, 3 بندے اور تھے, نام ان کا مجھے نہیں پتا. علی امیر المومنین نے جو 3 بندے ان کے علاوہ ساتھ لیے, تھوڑی دور جا کر علی مولا نے ایک دائرہ بنایا, ان 3 بندوں کو اس دائرے میں کھڑا کیا اور دائرے میں کھڑا کر کے کہا سامنے جنوں سے مقابلہ ہے, تم تینوں نے اس دائرے سے باہر نہیں آنا. کہنے لگے یا علی محمد نے ہمیں آپ کی قیادت میں بھیجا ہے, اس دائرے میں کھڑے رہنا ہے یا کچھ کرنا ہے. کہ نہیں, اس دائرے میں تم نے صرف قرآن پڑھنا ہے کیونکہ تمہارے لیے وہی کافی ہے. اس دائرے میں کھڑے ہو کر قرآن پڑھتے رہو, دائرے سے باہر آئے تو جنات گردنیں کاٹ دیں گے. علی نے کہا عمار, ابو ذر, زید, تم تینوں میرے ساتھ ہو. کہنے لگے یا علی ہم نے لڑنا ہے. کل لڑنا تم نے بھی نہیں, آج تم ان تینوں کو قریب سے دکھانا چاہتا ہوں کہ علی کی ذوالفقار جنات پر چلتی کیسے ہے. لوگ فکرہ سنبھال لو تو سنبھال لینا. عمار یاسر فرماتے ہیں میں ابو ذر زید ہم تینوں دیکھ رہے تھے, علی نے تلوار نیام سے نکالی اور قصر الذهب کی طرف بڑھتے ہوئے کہہ رہے تھے یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات زندہ باد, زندہ باد. 85% بندے پاس ہو گئے. میرا نمبر کی بلندیوں سے تمہیں سلام ہے بھائی. 85% بندے 40 منٹ کی مجلس ذہن میں رکھے. یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان. علی امیر المومنین مارتے ہوئے آگے چلے. کتاب میں لکھا ہے علی فرما رہے تھے بے حق طٰہٰ ہو, بے حق یاسین ہو, بے حق مزمل ہو, بے حق مدثر ہو, بے حق رحمت للعالمین, بے حق محمد ابن عبداللہ, 50,000 جنات. عمار کہتے پورے میدان قصر الذهب میں
کی عادت ہے علی جسے رمضان میں بھی خدا سمجھ نہیں آیا پتہ نہیں وہ بندہ کب سمجھے گا علی مولا نے مجھے یاد ہے 2 سال پہلے میں نے اسی مجلس میں 17 رمضان بدر کی جنگ پڑھی تھی میں جہاں بھی کسی جنگ کا تذکرہ کروں وہ ایک جملے میں ہو یا آدھے گھنٹے میں میرا ماننا ہے جنگ پڑھی نہیں جاتی جنگ دکھائی جاتی ہے جس نے علی کا یہ والا حملہ نہیں دیکھا اس نے 17 اور 18 رمضان کی درمیان نشان میر میر کے اس چوک میں بیٹھ کر پھر اور کیا دیکھا علی مولا کو مصطفیٰ کی آواز یا علی پیچھے دیکھیے علی نے پیچھے دیکھا ذوالفقار ہاتھ میں تھی وہاں اجتہا تھا علی نے ذوالفقار نیام میں رکھی دونوں ہاتھ اٹھائے اور مصطفیٰ سے کہا اللہ کے رسول فکر نہ کریں ایسے تو میں چھولے سے مجھے اس کا ہاتھ دے مجھے اس کا ہاتھ رستے کو دے وہ جس ہاتھی عبداللہ وہ جس کی کہانیوں میں قوت پروردگار کل شب وہ بیٹیوں کی کلائیں چوم چوم پر اور رو رو کے فرماتے تھے وہ دن دور نہیں جب ان ہاتھوں میں رسن بجے وہ علی امیر المومنین جس نے اسلام کو اسلام بنایا وہ جس کی تلوار کا احسان زمانہ نہیں چکا سکتا اس کی مشرکوں پر کافروں پر لگائی ہوئی ایک ایک ضرب کا حساب علی کے بچوں نے دیا یہ جو کل کا دن شروع ہوگا نا 18 ماہ رمضان یہ آغاز لیلۃ القدر ہوگا کل علی مولا اپنے گھر سے جب رات کو نکلیں گے تو پھر واپس ویسے نہیں آئیں گے جیسے جو رمضان میں عبادتوں کی بہار سے گزر رہا ہے جو قرآن کی تلاوت سے گزر رہا ہے ایک لفظ کبھی نہ بھولنا بدر اور احد کے بدلے حسین مولا نے کربلا میں دیے لیکن صفین کے بدلے علی کی بیٹی نے شام کے بازار جتنا علی مولا نے تلوار سے نصرت اسلام کی اتنا مسلمانوں نے اجر دیا پتھر مار کے علی کی بیٹیوں کو عزاداران مظلوم کربلا یہ جب 40 ہجری والا ماہ رمضان شروع ہوا تو علی مولا کے پاس آ گئی کوفہ کی عورتیں اور آپ نے کہنے لگی یا علی آپ نے فرمایا تھا کہ ماہ رمضان تلاوت قرآن کی بہار کا مہینہ ہے اس مہینے میں قرآن پڑھیں تو بڑا اجر ہوتا ہے یا علی ہمارے مرد آپ کے پاس آتے ہیں محمد کے لہجے میں وحی کے مزاج میں ایسے قرآن سنتے ہیں یا علی ہم مستورات ہیں ہم گھروں سے باہر نہیں آ سکتی مگر ہمارا دل ہے یا علی ہم اس طرح قرآن پڑھیں جیسے آپ قرآن پڑھانا چاہتے ہیں پتہ نہیں ان کے سوال میں کیا رنج تھا میرے مولا کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے رو کے کہتے ہیں کوئی تو ہے جو بالکل میری طرح قرآن پڑھاتی ہے اے کوفہ کی عورتوں میں شریکت الحسین سے کہوں گا تمہیں بالکل ویسے قرآن پڑھائے جیسے اس کا بابا علی قرآن پڑھاتا ہے کوفہ کی عورتیں سید خوش ہو گئیں لیکن ایک دفعہ علی مولا نے رو کے آواز دی اے کوفہ والیو میری بیٹی کے